السلام علیکم. آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم، آپ کا چینل، آپ کی آواز، آپ کی امنگوں کا ترجمان، آپ کا اپنا ابن سکندر خان ایک بہت خاص ولاگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. بی بی سی کے لیے سید ظفر شاہ نے 2020 میں ایک کالم لکھا تھا، ہندوستان کا بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کتنا رنگیلا. آج میں اس ولاگ میں کوشش کروں گا محمد شاہ رنگیلا کی وہ حقیقتیں آپ کو بتاؤں گا جو کہ آپ نے شاید نہیں سنی ہوئی ہوں گی. باقی محمد شاہ رنگیلا کا نام تو آپ جانتے ہی ہیں. پاکستان کا مشہور زمانہ ایک ایکٹر تھا رنگیلا، اس کا اصل نام سعید خان تھا شاید، اور وہ اپنی پرسنل لائف میں بہت ہی سنجیدہ شخص تھا. میاں محمد نواز شریف کو بھی رنگیلا کی شاگردی کی سعادت حاصل ہوئی. تو میں کوشش کروں گا اس ویلاگ میں محمد شاہ رنگیلا سے یحییٰ خان رنگیلا اور میاں نواز اور شہباز شریف رنگیلا تک کا سفر بہت خاص ولاگ ہوگا. میں جوں کا توں اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں یہ ولاگ آپ کی خدمت میں رکھوں گا. آپ کے ادبی ذوق کو، ادبی ظرف کو بھی یقیناً تسکین ملے گی. تو خاص طور پہ اردو سے دلچسپی رکھنے والے میرے دوست، میرے طالب علم ضرور سنیے گا. میں ویسے اتنا اچھا شاید نہ پڑھ سکوں لیکن میں کوشش کروں گا. ویسے میں بھی ضیاء محی الدین صاحب سے بہت متاثر ہوں. تو بہرحال میں باقی اپنے پٹھان بھائیوں سے تو بہتر ہی اردو بولتا ہوں الحمدللہ، اور بہتر ہی پڑھتا ہوں کیونکہ میرے پٹھان بھائی اتنی اچھی اردو، تو میں بھی ایک پٹھان ہوں. تو چلیں محمد شاہ رنگیلا کی داستان سناتا ہوں آپ کو پٹھانوں والی اردو میں. اچھا، یہ رپورٹ پہلی مرتبہ بی بی سی میں یہ چھپا تھا سید جمال شاہ صاحب کا یہ کالم سن 2020 میں. ٹھیک ہے جی. تو میں آج آپ کو یہ دوبارہ سنا رہا ہوں. یہ 12 مئی 1739 کی شام تھی. دہلی میں زبردست چہل پہل تھی. شاہجہان آباد میں چراغاں اور لال قلعے میں جشن کا سماں تھا. غریبوں میں شربت، پان اور کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا. فقیروں گداؤں کی جھولی بھر بھر کے ان کو روپے عطا کیے جا رہے تھے. آج دربار میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ کے سامنے مغلیہ سلطنت کے 13ویں تاجدار محمد شاہ رنگیلا بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس وقت ان کے سر پر شہی تاج نہیں تھا کیونکہ نادر شاہ نے 2.5 ماہ قبل ان سے سلطنت چھین لی تھی. 56 دن دہلی میں رہنے کے بعد اب نادر شاہ کے واپس ایران لوٹنے کا وقت آ رہا تھا اور وہ ہندوستان کی باغ دوڑ دوبارہ سے محمد شاہ رنگیلا کے حوالے کرنا چاہتا تھا. نادر شاہ نے صدیوں سے جمع کردہ مول خزانے میں جھاڑو پھیر دی اور شہر کے تمام امراء اور رؤساء کی جیبیں الٹا دیں، لیکن اسے دہلی کی ایک طوائف نور بائی، یا آپ کہہ لیں جنرل رانی نور بائی، جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا، خفیہ طور پر بتا دیا کہ یہ سب کچھ جو تم نے حاصل کیا ہے وہ ایک ایسی چھوٹی سی چیز کے سامنے ہیچ ہے جسے محمد شاہ رنگیلا نے اپنی پگڑی میں چھپا رکھا ہے. چلیں جی. نادر شاہ گھاگ سیاستدان اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے تھا. اس موقع پر وہ چال چلی جسے نیلے پہ دیلا کہا جاتا ہے. اس نے محمد شاہ سے کہا، ایران میں یہ رسم چلی آئی ہے کہ بھائی خوشی کے موقع پر آپس میں پگڑیاں بدل دیتے ہیں، اس سے محبت بڑھتی ہے. آج سے ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں تو کیوں نہ اسی رسم کا احاطہ کر لیا جائے. لہذا محمد شاہ رنگیلا کے پاس سر جھکانے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا. نادر شاہ نے اپنے سر کی پگڑی اس کے سر پر رکھی اور اس کی پگڑی اپنے سر، اور یہ جو پگڑی تھی اس میں دنیا کا مشہور ترین ہیرا کوہ نور جو کہ ہندوستان کی پہچان تھا، محمد شاہ رنگیلا کی پگڑی سے نکلا اور ایران پہنچا. رنگیلا بادشاہ تھا وہ، اس لیے اس ہیرے کے مالک محمد شاہ رنگیلا صاحب اپنے پردادا اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں 1702 میں پیدا ہوا تھا. اس کی پیدائش پر اس کا نام روشن اختر رکھا گیا. تاہم 29 ستمبر 1719 کو بادشاہ گر سید برادران نے انہیں صرف 17 برس کی عمر میں سلطنت تیموریہ کے تخت پر بٹھانے کے بعد اس کا نام ابو الفتح نصیر الدین روشن اختر محمد شاہ رکھا گیا. خود اس کا تخلص سدا رنگیلا تھا. اتنا لمبا نام کون یاد رکھتا. لہذا
بہت لمبا نام ہے نا، آپ اندازہ لگا لیں، تو اتنا اس نے پھر اپنا نام رکھ لیا اور وہ مشہور ہوا محمد شاہ رنگیلا کے نام سے۔ اچھا، اس کی ایک دلچسپ مثال سیاہ، ایک اطالوی سیاہ ہیں نکولو منوچی، انہوں نے لکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اورنگزیبی دور میں جب موسیقی پر پابندی لگی تو گویوں اور موسیقاروں کی روٹی روزی بند ہو گئی۔ آخر تنگ آ کر 1000 فنکاروں نے جمعے کے دن دہلی کی جامع مسجد سے ایک جلوس نکالا اور آلات موسیقی کو جنازوں کی شکل میں لے کر روتے پیٹنے لگے۔ اورنگزیب نے جب دیکھا تو حیرت زدہ ہو کر پوچھوایا، یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے جس کی خاطر اس قدر آہ و بکار اور سسکیاں اور گریہ ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا، آپ نے موسیقی قتل کر دی، لوگ اسے دفنانے لے جا رہے ہیں۔ اورنگزیب نے جواب دیا، قبر ذرا گہری کھودنا۔ میرے دوستو، طبیعت کا اصول ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ یہی اصول تاریخ اور انسانی معاشرت پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ جس چیز کو جتنی سختی سے آپ دبانا چاہیں گے وہ اتنی قوت سے ابھر کر سامنے آئے گی۔ چنانچہ اورنگزیب کے بعد بھی یہی کچھ ہوا، اور محمد شاہ رنگیلا کے دور میں وہ تمام فنون جن کو گہری قبر میں اس کے دادا نے مدفون کیا تھا، وہ دوبارہ قبروں سے نکل کر واپس دہلی کی بازاروں میں آئے۔ اس کی سب سے دلچسپ گواہی مرقع دہلی ایک کتاب ہے، اس سے ملتی ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جسے محمد شاہ رنگیلا کے درباری قلی خان نے لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے لفظوں کی وہ تصویریں کھینچی ہیں کہ اس زمانے کی جیگتی جاگتی سانس لیتی دہلی آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ اس کتاب کے مطالعے سے ایک عجیب بات سامنے آتی ہے کہ صرف بادشاہ ہی نہیں، اہل دہلی کی زندگی دو انتہاؤں کے درمیان پنڈولم کی طرح سفر کرتی ہے۔ ایک طرف تو وہ عیش و عشرت سے لبریز زندگی بسر کرتے تھے، جب اکتا جاتے تو سیدھے اولیاء کے آستانوں کا رخ کر لیا کرتے تھے، جب وہاں سے بھی دل بھر جاتا تو دوبارہ زندگیوں کی رنگینیوں میں پناہ لیتے تھے۔ مرقع دہلی میں حضور کے قدم شریف، قدم گاہ حضرت علی، نظام الدین اولیاء کا مقبرہ، قطب الدین ایبک کی قبر اور اسی طرح کے درجنوں دوسرے مقامات کا ذکر کیا گیا ہے جہاں عقیدت مندوں کی بھیڑ رہتی تھی۔ کتاب میں لکھا ہے کہ یہاں اولیاء کرام کی اتنی قبریں ہیں کہ ان پر وحشت بھی رش کرتی ہوگی۔ ایک طرف یہاں 11ویں شریف ساری دہلی میں بڑی دھوم دھام سے ہوتی تھی، جھاڑ فانوس سجائے جاتے ہیں اور سما کی پرکیف محفلیں ہوتی ہیں۔ دوسری جانب اسی دوران موسیقی کو بھی خوب فروغ حاصل ہوا۔ درگاہ نے ایسے کئی موسیقاروں کا ذکر ملتا ہے جو شاہی دربار سے بھی وابستہ تھے۔ ان میں ادا رنگ اور صدا رنگ سب سے نمایاں ہیں، جنہوں نے خیال طرز گائیگی کو نیا آہنگ عطا کیا جو آج بھی مقبول ہے۔ بقول مرقع صدا رنگ، جیسے ہی اپنے ناخن کے مضراب سے ساز کو تار چھیڑتا ہے، دلوں سے بے اختیار ہوک نکلتی ہے، اور جیسے ہی اس کے گلے سے آواز نکلتی ہے لگتا ہے بدن سے جان ہی نکل گئی۔ اسی دور کی ایک بندش آج بھی گائی جاتی ہے، اور محمد شاہ رنگیلا کے حوالے سے یہ بات ہے کہ اس کی محفلوں میں یہ گائی جاتی تھی کہ محمد شاہ رنگیلے سجنا تم بن کاری بدریا نتنا سہاوے۔ محمد شاہ رنگیلے کو کہہ رہے ہیں، سجنا تمہارے بغیر کالے بادل دل کو نہیں بہاتے۔ انہی پر موقوف نہیں، درگاہ کلی نے درجنوں قوالوں، ڈھولک نوازوں، پکھاوجیوں، دھمدھیوں نوازوں، سبوچا نوازوں، نقالوں، خطہ کے بھانڈوں تک کا ذکر کیا ہے جو شاہی دربار سے وابستہ تھے۔ اچھا جی، اب اس ولاگ کے بڑے اہم حصے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اس عالم میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو رقص کی محفلیں کیسے پیچھے رہتی؟ تو وہاں دلی میں ایک مشہور رقص کرنے والی خاتون تھی، خوبصورت تھی، حسینہ تھی، نام تھا نور بائی۔ نور بائی کا ذکر آگے تفصیلی بھی آئے گا۔ اس کے بالا خانے کے آگے عمرا اور روسا کے ہاتھیوں کا وہ ہجوم ہوتا تھا کہ ٹریفک جام ہو جاتا۔ بقول مرقع دہلی،
جس کسی کو اس کی محفل کا چسکا لگا اس کا گھر برباد ہوا، اور جس دماغ میں اس کی دوستی کا نشہ سمایا وہ بگھولے کی طرح چکر ہی کاٹتا رہا۔ ایک دنیا نے اپنی پونجی کھپا دی نور بھائی پر، اور ان گنت لوگوں نے اس کافر حسینہ کی خاطر سارا سرمایہ زندگی لٹا دیا، اور کئی من چلے تو جان سے بھی گئے۔ نور بھائی نے نادر شاہ سے بھی تعلقات قائم کر لیے تھے، اور ممکنہ طور پر ایسی ہی کسی خلوت کی محفل میں اس نے کوئی نور ہیرے کا راز نادر شاہ پر کھول دیا۔ یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ یہ واقعہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے مورخ تھیو میٹکاف نے کوئی نور کے بارے میں کتاب میں اسی طرح رقم کیا ہے۔ تاہم بعض مورخین نے اس کی صحت پر شکوک و شبہات کا بھی اظہار کیا ہے۔ اس کے باوجود یہ اس قدر مشہور ہے کہ ہندوستان کی اجتماعی یادداشت کا یہ حصہ بن کے رہ گیا ہے۔ نور بھائی نے محمد شاہ رنگیلا کے ساتھ بھی خلوت کے لمحات گزارے تھے، اور اب یہ نادر شاہ کے ساتھ جب خلوت کے لمحات گزار رہی تھی تو اس نے وہ کوئی نور ہیرا کی ساری داستان نادر شاہ کو سنا دی۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں تو درگاہ کلی خان ایک اور طوائف تھی وہاں پر، اس کا نام تھا ادا بیگم۔ ادا بیگم کا حیرت انگیز حوال کچھ یوں وہ بیان کرتے ہیں کہ ادا بیگم دہلی کی مشہور بیگم ہیں جو پائجامہ نہیں پہنتی۔ آج کل کی یہاں پر بھی ہمارے شو بزنس کے کچھ لوگ ہیں، تو میں کسی اینکر کسی اینکری کا نام نہیں لیتا، لیکن بہرحال میں مریم نواز کا نام بھی نہیں لیتا، میں ڈڈو چارجر والی خاتون کا بھی نام نہیں لیتا۔ بہرحال یہ آپ سن لیجئے، یہ میں نے یہ آپ سنیے آگے، بہت ہی دلچسپ ایسا ہے۔ ادا بیگم دہلی کی مشہور بیگم ہیں جو پائجامہ نہیں پہنتی، بلکہ اپنے بدن کے نچلے حصے پہ پائجامہ کی طرح گل بوٹے بنا لیتی ہیں، وہ جو ٹیٹو ہوتے ہیں ٹیٹو بنا لیتی ہیں۔ بہینہ ایسے گل بوٹے بناتی ہیں جو رومی کمخواب کے تھان میں ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ امراء کی محفلوں میں جاتی ہیں، اور کمال یہ ہے کہ پائجامہ اور اس کے نقاش میں کوئی امتیاز نہیں کر پاتا۔ جب تک اس راز سے پردہ نہ اٹھے کوئی اس کی کاریگری کو نہیں بھانپ سکتا۔ میر تقی میر اسی زمانے میں تھا۔ میر تقی میر کی یہ جوانی کا زمانہ تھا، اور انہوں نے ادا بیگم ہی سے متاثر ہو کر یہ شعر کہا تھا، جی پھٹ گیا ہے رشک سے چسپاں لباس کے۔ یہ ذرا سنیے گا، بڑا ہی زبردست شعر ہے، اور یاد رکھیے گا میرے نوجوان بچوں کو میں کہوں گا، میر کو اور غالب کے بغیر اردو پوئٹری مکمل نہیں ہوتی۔ تو میر نے کہا، جی پھٹ گیا ہے رشک سے چسپاں لباس کے، کیا تنگ جامہ لپٹا ہے اس کے بدن کے ساتھ۔ وہ لباس پہنتی نہیں تھی، پاجامہ پہنتی نہیں تھی، اوپر ٹیٹو بنا لیتی تھی۔ تو میر صاحب نے جب انہیں دیکھا تو انہوں نے کہا ہے کہ پاجامہ پہنا ہوا ہے لیکن جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہے، بہت زیادہ فٹ ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ اس نے تو پہنا۔ بہرحال اب آگے میں کچھ بچیاں بھی دیکھتی ہیں، میں آگے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ سارا کچھ آج موجود ہے، میں آخر میں آپ سے بات کروں گا آج کے حالات سے موازنہ، آپ سنتے جائیے۔ محمد شاہ رنگیلے کا ذکر ہو رہا ہے، اور محمد شاہ رنگیلا میں نے آپ کو کہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف پاکستان کے مشہور زمانہ ایکٹر رنگیلا سے 1 سال ایکٹنگ سیکھتے رہے ہیں، رنگیلا کے شاگرد رہے ہیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ محمد نواز شریف صاحب کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا، وہ بھی رنگیلا کے 1 سال تک شاگردی۔ بہرحال رنگیلا مایوس ہوئے، اور رنگیلا نے میاں محمد شریف کو کہا، خدا کے لیے میں اسے ایکٹنگ نہیں سکھا سکتا۔ اور میاں محمد نواز شریف صاحب، ایک فلم بھی انہوں نے بنائی تھی میاں محمد نواز شریف نے جوانی کے زمانے میں۔ بہرحال اس وقت وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ میر تقی میر کا شعر دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض رکھتا ہوں، جی پھٹ گیا ہے رشک سے چسپاں لباس کے، کیا تنگ جامہ لپٹا ہے اس کے بدن کے ساتھ۔ اس دوران محمد شاہ رنگیلا کے شب و روز کا معمول یہ تھا، صبح کے وقت جوہرکائے درشن میں جا کر بٹیروں اور ہاتھیوں کی لڑائیوں سے دل بہلانا۔ اس دوران کبھی کبھی کوئی فریادی آ گیا ہو تو اس کی بپتا بھی سن لیتے تھے، اور سپہر کے وقت بازیگروں، نٹوں، نقالوں اور بھانوں کے فن سے محظوظ ہونا، اور شامیں رقص و موسیقی اور حسین راتیں۔ بادشاہ کو ایک اور شوق بھی تھا، وہ اکثر زنانہ لباس پہنتا تھا اور ریشمی پشواز زیب تن فرما کر دربار میں تشریف لاتا تھا۔ اس وقت اس کے پاؤں میں گھنگرو بھی ہوتے تھے اور موتی بھی جڑے ہوئے ہوتے تھے۔
البتہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نادر شاہ کے حملے کے بعد اس نے وہ زنانہ لباس اور پاؤں کے ساتھ گھنگرو باندھنے چھوڑ دیے. بادشاہ سلامت نے اللہ اکبر کبیرہ اور زیادہ تر سفید لباس پہننے لگا تھا. اچھا، مغل فن مصوری جو اورنگزیب کے دور میں مرجھا گیا تھا اب پوری آب و تاب سے کھل کر سامنے آیا، اور اس دور کی نمایاں مصوروں میں ندھامل اور چترمن کے نام بہت ہی مشہور ہیں. ان کی تصاویر مغلیہ مصوری کے سنہرے دور کے فنکاروں کے مقابلے میں رکھی جا سکتی ہیں. شاہ جہان کے بعد پہلی بار دہلی میں مغل مصوری کا دبستان دوبارہ جاری ہوا. اس طرز کی نمایاں خصوصیات میں ہلکے رنگوں کا استعمال اہم ہے. اس کے علاوہ پہلے دور کی مغلیہ تصاویر میں پورا فریم کھچا کھچ بھر دیا جاتا تھا. محمد شاہی عہد کے دوران منظر میں سادگی پیدا کرنے اور خالی جگہ رکھنے کا رجحان پیدا ہوا جہاں نظر ادھر ادھر گھوم پھر سکے. اچھا جی، ایسے دور تھا اور ایسے دور میں کاروبار حکومت کیسے چلتا اور کون چلاتا؟ اودھ، بنگال اور دکن جیسے زرخیز اور مالدار صوبوں کے نواب عملاً اپنے اپنے علاقوں کے بادشاہ بن گئے. ادھر جنوب میں مرہٹوں نے دامن کھینچنا شروع کر دیا اور سلطنت تیموریہ کے بخشیے ادھیڑنا شروع کر دیے. لیکن سلطنت کے لیے سب سے بڑا خطرہ مغرب سے نادر شاہ کی شکل میں شامت اعمال کی طرح اس وقت نمودار ہوا اور سب کچھ تار تار کر گیا. نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیوں کیا؟ شفیق الرحمان صاحب نے اپنی ایک شاہکار تحریر تسک نادری میں اس کی کئی وجوہات بیان کی ہیں. مثلاً ہندوستان کے گویے نادرنا دھیم دھیم کر کے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، یا پھر یہ کہ ہم تو حملہ کرنے نہیں بلکہ اپنی پھوپھی جان سے ملاقات کے لیے آئے تھے. مزاح اپنی جگہ، اصل سبب صرف دو تھے، مختلف طرح کی باتیں. اچھا، اول ہندوستان فوجی لحاظ سے کمزور تھا، دوم مال و دولت سے بھرا ہوا تھا. انحطاط کے باوجود اب بھی کابل سے لے کر بنگال تک مغل شہنشاہ کا سکہ چلتا تھا، اور اس کا دارالحکومت دہلی اس وقت دنیا کا سب سے امیر شہر تھا اور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا، جس کی 20 لاکھ نفوس پر مشتمل آبادی لندن اور پیرس کی مشترکہ آبادی سے بھی اس زمانے میں زیادہ تھی، اور اس کا شمار دنیا کے امیر ترین شہروں میں ہوتا تھا. چنانچہ نادر شاہ 1739 کے اوائل میں فاتحین ہند کی مشہور گزرگاہ درہ خیبر عبور کر کے ہندوستان میں داخل ہوئے. کہا جاتا ہے کہ محمد شاہ کو جب یہ بتایا گیا کہ نادر شاہ کی فوجیں پشاور سے آگے بڑھ رہی ہیں تو وہ یہی کہتا، ہنوز دلی دور است، یعنی ابھی دلی بہت دور ہے، ابھی سے فکر کی کیا بات ہے. جب نادر شاہ دلی سے 100 میل دور پہنچ گیا تو تبہن و کرہن مغل شہنشاہ کو زندگی میں پہلی بار اپنی فوجوں کی قیادت خود کرنا پڑی. یہاں بھی کروفر کا یہ عالم کہ اس کے لشکر کی کل تعداد لاکھوں میں تھی، تاہم اس کا بڑا حصہ باورچیوں، ماشکیوں، کلیوں، خدمتگاروں، خزانچیوں اور دوسرے سویلین عملے پر مشتمل تھا، جبکہ لڑاکا فوج 1 لاکھ سے کچھ اوپر تھی. اس کے مقابلے میں ایرانی فوج صرف 55,000 لوگ تھے. افغانی فوج کہیں یا ایرانی، نادر شاہ کو آپ افغانی بنائیں، آپ کی مرضی ہے، ایرانی یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں. لیکن کہاں جنگوں کے پالے نادر شاہ کے تربیت یافتہ لڑاکا دستے، اور کہاں لہو و لہب میں تحت نشے کی دولت میں مغل سپاہی. کرنال کے میدان میں صرف 3 گھنٹے میں فیصلہ ہو گیا اور نادر شاہ محمد شاہ کو قیدی بنا کر دہلی کے فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا. اگلے دن عید الاضحیٰ تھی. دہلی کی مسجدوں میں نادر شاہ کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور ٹکسالوں میں اس کے نام کے سکے ڈالے جانے لگے. معذرت، ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ایک طوائف نے نادر شاہ کو قتل کر دیا ہے. دہلی کے بسیوں نے اس سے شیب پا کر شہر میں تعینات ایرانی فوجیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کے صفحات پر کچھ یوں رقم ہے. سورج کی کرنیں ابھی ابھی مشرقی افق سے نمودار ہوئی تھیں کہ نادر شاہ دورانی اپنے گھوڑے پر سوار لال قلعے سے باہر نکل آیا. اس کا بدن ذرائع بختر سے ڈھکا ہوا تھا، سر پر آنی خول تھا اور کمر پر شمشیر بندھی ہوئی تھی،
اور کماندار اور جرنیل اس کے ہمراہ تھے۔ اس کا رخ نصف میل دور چاندنی چوک میں واقع روشن الدولہ مسجد کی جانب تھا۔ مسجد کے بلند سین میں کھڑے ہو کر اس نے تلوار نیام سے نکال لی اور اس کے سپاہ کے لیے یہ اشارہ تھا۔ صبح کے 9 بجے قتل و عام شروع ہوا۔ قزل باز سپاہیوں نے گھر گھر جا کر جو ملا اسے طے کرنا شروع کر دیا۔ اتنا خون بہا کہ نالیوں کے اوپر سے بہنے لگا۔ لاہوری دروازے، فیض بازار، کابلی دروازہ، اجمیری دروازہ، حوض قاضی اور جوری بازار کے گنجان علاقے لاشوں سے بھر گئے۔ ہزاروں عورتوں کو ریپ کیا گیا۔ سینکڑوں نے کنوؤں میں کود کر خودکشیاں کیں۔ کئی لوگوں نے خود اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو اپنے ہاتھوں قتل کر دیا کہ وہ کہیں ایرانی سپاہیوں کے ہاتھیں نہ چڑھ جائیں۔ اکثر تاریخی والوں کے مطابق اس دن 30,000 دہلی والے تلواروں کی گھاٹ اترے۔ آخر محمد شاہ رنگیلا نے اپنے وزیر اعظم نظام الملک کو نادر شاہ کے پاس بھیجا۔ روایت ہے کہ نظام الملک نے ننگے پاؤں ننگے سر نادر شاہ کے سامنے حاضر ہو کر امیر خسرو سے منسوب یہ شعر پڑھا: دگر نہ ماندہ کستہ بے تیغ ناز کشی، مگر کے زنداں کئی مردہ راوے باز کشی۔ اس کا ترجمہ آتا ہے: اور کوئی نہیں بچا جسے تو نے اپنی تیغ ناز سے قتل کرے، سوائے اس کے کہ مردوں کو زندہ کرے اور دوبارہ انہیں قتل کرے۔ اس پر کہیں جا کر نادر شاہ نے اپنی تلوار دوبارہ نیام میں ڈالی اور اس کے سپاہیوں نے پھر ہاتھ روکا۔ قتل عام بند ہوا تو لوٹ مار کا بازار کھل گیا۔ شہر کے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور فوج کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ وہاں سے جس قدر ہو سکے مال و زر فوراً لوٹ لے۔ جس شخص نے اپنی دولت چھپانے کی کوشش کی اس کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ جب شہر کی صفائی ہو گئی تو نادر شاہ نے شاہی مال کی جانب توجہ دی اور اس کی تفصیل نادر شاہ کے درباری تاریخ نویس مرزا مہدی استر آبادی نے کچھ یوں بیان کی ہے: چند دنوں کے اندر اعمال شاہی کے خزانہ خالی کرنے کو حکم دیا گیا۔ یہاں موتیوں، ہیروں، جواہرات کے سمندر تھے۔ ہیرے، جواہرات، سونے چاندی کی کانیں تھیں جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھیں۔ ہمارے دہلی میں قیام کے دوران شاہی خزانے سے کروڑوں روپے نادر شاہ کے خزانے میں منتقل کیے گئے۔ دربار کے عمراء، نوابوں اور رجاؤں نے مزید کئی کروڑ سونے اور جواہرات تو اس کو توان کی شکل میں بھی دیے اور تحفوں کی شکل میں بھی۔ 1 مہینے تک سینکڑوں مزدور سونے چاندی کے زیورات، برتنوں اور دوسرے ساز و سامان کو پگھلا کر اینٹیں ڈالتے رہے تاکہ انہیں ایران ڈھونے میں آسانی رہے۔ شفیق الرحمان صاحب نے اس کے نادری میں اس عمل کی کہہ بار تفصیل بیان کی ہے۔ ہم نے عذرائے مروت محمد شاہ رنگیلا کو اجازت دی کہ اگر اس کی نظر میں کوئی ایسی شے ہو جس کو ہم بطور تحفہ لے جا سکتے ہوں اور غلطی سے یاد نہ رہی ہو تو بے شک ساتھ باندھ دے۔ لوگ داڑے مار مار کر رو رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمارے بغیر لال قلعہ خالی خالی سا لگے گا۔ یہ حقیقت تھی کہ لال قلعہ ہمیں بھی کافی خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ نادر شاہ نے کل کتنی دولت لوٹی؟ تاریخ دانوں نے ایک تخمینے کے مطابق اس کی ملیت اس وقت کے 70 کروڑ روپے جو آج کے حساب سے 156 ارب ڈالر بنتی ہے، یعنی پاکستان کے 3 بجٹوں کے برابر رقم۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی مسلح واردات تھی، سب سے بڑی ڈکیتی تھی۔ آج بھی اس کے مقابلے میں یہ تاریخ ہے۔ اچھا، اس دور کو اردو شاعری کا سنہرا دور بھی کہا جاتا ہے۔ مغلوں کی درباری اور سرکاری زبان تو فارسی تھی، لیکن جیسے جیسے دربار کی گرفت عوامی زندگی پر ڈھیلی پڑتی گئی، عوام کی زبان یعنی اردو ابھر کر اوپر آنے لگی۔ بالکل ایسے ہی جیسے برگد کی شاخیں کاٹ دی جائیں تو اس کے نیچے دوسرے پودوں کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے۔ چنانچہ محمد شاہ رنگیلا کے دور کو اردو شاعری کا آپ سنہرا دور یا ابتدائی سنہرا دور کہہ سکتے ہیں۔ اس دور کی ابتدا تو خود محمد شاہ رنگیلا کے تخت پر بیٹھتے ہی ہو گئی تھی جب بادشاہ کے سال جلوس یعنی 1719 میں بھی ولی دکنی کا دیوان دکن سے دہلی پہنچا۔ اسی دوران اس دیوان نے دہلی کے ٹھہرے ہوئے ادبی جھیل میں زبردست تلاطم پیدا کر دیا اور یہاں کے لوگوں پر پہلی بار منکشف ہوا کہ اردو جیسی زبان اس زمانے میں ریختہ ہندی یا دکنی کہا جاتا تھا میں یوں بھی شاعری ہو سکتی تھی۔ پھر ولی دکنی کے بعد کیا تھا؟
دیکھتے ہی دیکھتے اردو شاعری کی پنیری تیار ہو گئی، جن میں شاکر ناجی، نجم الدین آبرو، شرف الدین مضمون اور شاہ حاتم وغیرہ یہ پرانے شاعر ہیں۔ ان کی شاعری پتہ نہیں ہے، میں نے بھی نہیں پڑھی، آپ نے پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو۔ انہیں شاہ حاتم کے شاگرد مرزا رفیع الدین سودا کی شاعری تو خیر اردو پوئٹری میں آج بھی جو ماسٹر لیول میں اردو میں پڑھائی جاتی ہے پاکستان میں بھی، اور جن سے بہتر قصیدہ نگار اردو میں آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ سودا ہی کے ہم اثر تھے میر تقی میر، اور ان کا میں نے آپ کو غزل کا ایک شعر سنایا بھی۔ میر تقی میر کی غزل کی مثیل آج تک نہیں ملا۔ اس دور کے دہلی میں ایک طرف میر درد کی خانقاہ ہے، وہیں میر درد جنہیں آج بھی اردو کا سب سے بڑا صوفی شاعر مانا جاتا ہے، اسی عہد میں میر حسن پروان چڑھے، جن کی مثنوی سحر البیان آج بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس دوران پنپنے والے دوسرے درجے کے شاعروں میں بھی ایسے کئی نام شامل ہیں جو اس زمانے میں دھندلا گئے تھے، لیکن کسی دوسرے دور میں ہوتے تو چاندی بن کر چمکتے۔ ان میں میر سوز، قائم چاند پوری، مرزا تابان اور میر ضحاک وغیرہ شامل ہیں۔ اب آتے ہیں انجام کی طرف۔ محمد شاہ رنگیلا کثرت شراب نوشی اور افہیم کی لت پڑنے سے اپنی سلطنت ہی کی طرح اندر کھوکھلا ہوتا چلا گیا، اس لیے اس کی عمر بہرحال مختصر رہی، اور ابھی اس کی عمر کے 46 برس ہی ہوئے تھے کہ ایک دن اچانک غشی کا دورہ پڑا۔ 46 برس عمر تھی، 19 سال کا حکمران بنا تھا۔ اس طرح اس نے تقریباً 27 یا 28 سال حکومت کی اور بہت زیادہ عیاشیاں کی۔ بہرحال غشی کا دورہ پڑا، طبیب وغیرہ اکٹھے ہوئے، اس کو مختلف دوائیں بھی دیے گئیں، لیکن جان پر نہ ہوا، اور نشے کے عالم میں ہی اس دنیا سے چل بسا۔ اس کا مزار شریف بھی بنا، اور اسے نظام الدین اولیاء کے مزار میں امیر خسرو کے پہلو میں دفن کر کے ثواب دارین بھی حاصل کیا گیا۔ آگے آپ جانے اور آپ کا کام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آتے ہیں، یہ تھا جی محمد خان رنگیلا اور ہندوستان کی تاریخ۔ اب آخر میں 2 منٹ اور لوں گا۔ پاکستان کے موجودہ حالات، ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں، تو آج جو ادا بیگم تھی یا بیگم نور بائی تھی، نور بائی سے بڑھ کے یہاں جنرل رانیاں بھی ہیں، یہاں تیرہ سیدیں بھی ہیں، یہاں ہانیاں بھی ہیں، یہاں عالیہ بھی ہیں، یہاں تیمینہ بھی ہیں۔ وہ کن کے گھروں میں ہیں اور کیا ہو رہا ہے آج کے دور میں بھی؟ وہ تو ایک بہادر محمد شاہ رنگیلا تھا۔ آج پاکستان کے اقتدار میں 2 جماعتیں ہیں جو محمد شاہ رنگیلا کی اولادیں ہیں، اور محمد شاہ رنگیلا زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ جس طرح بھٹو زندہ ہے، بھٹو تسلسل ہے محمد شاہ رنگیلا کا، آپ یقین کیجئے، اور یہ شریف خاندان تسلسل ہے محمد شاہ رنگیلا کا۔ پاکستان کی سیاست میں جب تک محمد شاہ رنگیلا کلچر موجود رہے گا، جب تک یہاں پر محمد شاہ رنگیلے رہیں گے، میں اور آپ لٹتے رہیں گے، ہمارا کوئی فیوچر نہیں، ہمارا کوئی مستقبل نہیں۔ اور بدقسمتی سے آج پاکستان کے بڑے ایوانوں میں، بڑے جو ہمارے ایوان ہیں، بڑی اسٹیبلشمنٹ، بڑے جرنیل، بڑے ڈھول سپاہی، سارے محمد شاہ رنگیلے ہیں۔ دعا کیجئے اور اپنا کردار ادا کیجئے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو محمد شاہ رنگیلوں سے نجات دے دے۔ ویسے نہیں جائیں گے، محمد شاہ رنگیلوں کی کہانی ختم کرنی پڑے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ابن اسکندر خان کو رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔